السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گریٹ ڈپریشن ایک شدید عالمی معاشی ڈپریشن تھا جو زیادہ تر 1930 کے دہائی کے دوران ریاستہائے متحدہ میں شروع ہوا۔ گریٹ ڈپریشن کا وقت پوری دنیا میں مختلف تھا۔ زیادہ تر ممالک میں یہ 1930 میں شروع ہوا اور 1930 کے آخر تک جاری رہا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے طویل، گہرا اور سب سے زیادہ پھیلنے والا ڈپریشن تھا۔ گریٹ ڈپریشن کو عام طور پر اس بات کی مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ عالمی معیشت کتنی شدت سے گر سکتی ہے۔ 14 ستمبر 1929 کے آس پاس شروع ہونے والی اسٹاک کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ کے بعد ریاستہائے متحدہ میں گریٹ ڈپریشن شروع ہوا اور 29 اکتوبر 1929 کے اسٹاک مارکیٹ کے کریش کے ساتھ دنیا بھر میں خبر بن گیا، جسے بلیک ٹیوزڈے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1929 اور 1932 کے درمیان دنیا بھر میں مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی ایک اندازے کے مطابق 15% تک گر گئی۔ اس کے مقابلے میں عالمی کساد بازاری کے دوران 2008 سے 2009 کے دوران عالمی جی ڈی پی میں 1% سے بھی کم کمی آئی۔ 1930 کے دہائی کے وسط تک کچھ معیشتیں بحال ہونا شروع ہوئی، تاہم بہت سے ممالک میں عظیم کساد بازاری کے منفی اثرات دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک رہے۔ عظیم افسردگی کے امیر اور غریب دونوں ممالک میں تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ ذاتی آمدنی، ٹیکس ریونیو، منافع اور قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں 50% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔ امریکہ میں بے روزگاری بڑھ کر 23% تک پہنچ گئی اور کچھ ممالک میں 33% تک بڑھ گئی۔ دنیا بھر کے شہر سخت متاثر ہوئے، خاص طور پر وہ لوگ جو بہاری صنعت پر منحصر ہیں۔ کئی ممالک میں تعمیراتی کام تقریباً روک دیا گیا تھا۔ فصلوں کی قیمتوں میں تقریباً 60% کمی کے باعث کاشتکار برادریوں اور دیہی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ ملازمتوں کے چند متبادل ذرائع کے ساتھ مانگ میں کمی کا سامنا ہوا۔ بنیادی شعبے کے صنعتوں پر منحصر علاقوں جیسے کان کنی اور لاگنگ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ معاشی مورخین عام طور پر 24 اکتوبر 1929 کو شروع ہونے والے امریکی اسٹاک مارکیٹ کی قیمتوں کا اچانک تباہ کن گرنے کو گریٹ ڈپریشن کے اتپریق سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ 1929 کے وال اسٹریٹ کریش کے بعد، جہاں 2 ماہ کے دوران ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج 381 سے 198 تک گر گئی، کچھ عرصے تک امید برقرار رہی۔ اسٹاک مارکیٹ 1930 کے اوائل میں اوپر کی طرف مڑ گئی۔ ڈاؤ اپریل 1930 میں 294 ڈپریشن کی سطح پر واپس آ گیا، اس سے پہلے کہ کئی سالوں تک مسلسل گرتا رہا۔ 1932 میں 41 کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ 1930 کے وسط تک شرح سود کم سطح پر گر گئی، لیکن متوقع افراط زوراور قرض لینے میں لوگوں کے مسلسل ہچکچاہٹ کا مطلب یہ تھا کہ صارفین کے اخراجات اور سرمایہ کاری کم رہی۔ مئی 1930 تک آٹو موبائل کے فروخت 1928 کی سطح سے کم ہو گئی۔ قیمتیں عام طور پر گرنا شروع ہوئی، حالانکہ اجرتیں 1930 میں مستحکم رہیں۔ پھر 1931 میں افراط زر کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسانوں کو بدتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ فصلوں کی گرتی ہوئی قیمتوں اور میدانی علاقوں میں خشک سالی نے ان کے معاشی نقطہ نظر کو مفلوج کر دیا۔ اپنے عروج پر گریٹ ڈپریشن نے دیکھا کہ تمام گریٹ پلیٹس فارمز میں تقریباً 10% وفاقی امداد کی باوجود ہاتھ بدلتے ہیں۔ امریکی معیشت میں گراوٹ ایک عنصر تھا جس نے سب سے پہلے دوسرے ممالک کو نیچے کھینچ لایا۔ پھر ہر ملک میں اندرونی کمزوریوں یا طاقتوں نے حالات کو مزید خراب یا بہتر بنایا۔ انفرادی ممالک کی طرف سے تحفظ پسند پالیسیوں کے ذریعے اپنی معیشتوں کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی، جیسے کہ 1930 کا یو ایس موڈ ہولی ٹیرف ایکٹ ایک دوسرے ممالک میں عالمی تجارت میں گراوٹ کو بڑھایا، ڈپریشن میں حصہ ڈالا۔ 1933 تک اقتصادی زوال نے عالمی تجارت کو 4 سال پہلے کے مقابلے اس کے سطح کے 1/3 تک دھکیل دیا۔ اب ہم آپ کو آسٹریلیا کا بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا کی زرعی اور صنعتی برآمدات پر انحصاری کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ گرتی ہوئی برآمدی طلب اور اجناس کی قیمتوں نے اجرتوں پر بڑے پیمانے پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالا۔ 1932 میں بے روزگاری 29% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہری بدامنی کے واقعات عام ہونے کے ساتھ ساتھ 1932 کے بعد اون اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ بتدریج بحالی کا باعث بنا۔ اگر بات کینیڈا کی جائے تو کینیڈا کی عالمی اقتصادی بدحالی
اور ٹچ بال دونوں سے سختی سے متاثر کینیڈا کی صنعتی پیداوار 1932 تک گر کر اس کے 1929 کے اعداد و شمار کے صرف 58% رہ گئی تھی، جو کہ امریکہ کے بعد دنیا میں دوسری سب سے کم ترین سطح ہے، اور برطانیہ جیسے ممالک کے پیچھے جو 1929 کی سطح کے صرف 83% تک گر گیا۔ کل قومی آمدنی 1929 کی سطح کے 56% تک گر گئی، جو کہ ریاستہائے متحدہ کے علاوہ کسی بھی ملک سے بدتر ہے۔ 1933 میں افسردگی کی گہرائی میں بے روزگاری 27% تک پہنچ گئی۔ اب بات کرتے ہیں چلی کے بارے میں۔ لیگ آف نیشنز نے چلی کو گریٹ ڈپریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا، کیونکہ حکومتی ریونیو کا 80% تانبے اور نائٹریٹ کا برآمدات سے آتا تھا، جن کی مانگ کم تھی۔ چلی نے ابتدائی طور پر 1930 میں عظیم اقتصاد بازی کے اثرات کو محسوس کیا، جب جی ڈی پی میں 14% کمی واقع ہوئی، کان کئی کی آمدنی میں 27% کمی آئی اور آمدنی میں 28% کمی واقع ہوئی۔ 1932 تک جی ڈی پی سکڑ کر 1929 کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم رہ گئی تھی، جس سے بے روزگاری اور کاروباری ناکامیوں میں خوفناک نقصان ہوا تھا۔ گریٹ ڈپریشن سے بہت زیادہ متاثر ہو کر بہت سے حکومتی رہنماؤں نے معیشت کو مستقبل کے بیرونی جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں مقامی صنعت کی ترقی کو فروغ دیا۔ 6 سال کے حکومتی کفایت شعاری کے اقدامات کے بعد، جو چلی کے ساکھ کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئی، چلی کے لوگوں نے 1938 سے 58 کی مدت کے دوران حکومتی مداخلت کے ذریعے اقتصادی ترقی کا فروغ دینے میں دلچسپی رکھنے والی مرکز اور بائیں بازو کی حکومتوں کی یکے بعد دیگرے عہد کے لیے منتخب کیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔